بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ایئر ود ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سال 2024 کا پہلا پروگرام ہے. آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. خدا رب کریم آپ نے جو دل میں سوچ رکھا ہے، اللہ رب کریم آپ کو ترقی بھی دے، خوشحالی بھی دے، رزق کی فراوانی ہو، صحت ہو. ہمیشہ دعائیں کرتے رہنی چاہیے. نیا سال ہے، مائل سٹون آتا ہے، نیا سال آتا ہے تو بہت سی دعائیں ہوتی ہیں، بہت سی ریزولوشنز بنتی ہیں. جو کچھ بھی آپ نے سوچا ہے اس میں عمل ضرور کیجیے گا. سوچے گا نہیں، عمل کرنا بہت ضروری ہے. آج ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. برمپٹن سینٹر سے ممبر پارلیمنٹ ہیں شفقت علی صاحب. لبرل گورنمنٹ کا تقریباً آدھا سفر جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اب 2024 آ گیا ہے. 2026 میں موسٹ پراپرلی الیکشن کا سال بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے، بہت سی باتیں سنتے ہیں آپ. جب اپوزیشن ہوتی ہے تو وہ کچھ باتیں کرتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ سال کے پہلے ہی دن ان سے ملاقات کریں اور ان سے کچھ سوالات بھی کریں. شفقت صاحب خوش آمدید، السلام علیکم، نیا سال مبارک. جی وعلیکم السلام بھٹی صاحب، تو آپ کو بھی نیا سال مبارک. بہت شکریہ. اور دیکھنے والوں کو، برمپٹن سینٹر کے ریزیڈنٹس کو میری طرف سے اس سال کی بہت سی خوشیاں مبارک ہوں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سال دنیا میں امن کا سال ہو. یہ سال ویسے تو نہیں کر سکے جیسے ٹریڈیشنلی ہم کرتے ہیں. جو غزہ میں جو سچویشن رہی ہے، اب اٹس اے پینفل سچویشن. بالکل، وہاں پہ جو صورتحال رہی اس میں کوئی شک تو نہیں. وہی ذہن میں وہ سلسلے رہے ہیں. ان کے لیے دعا اور جو کوشش، تو وہ بہرحال زندگی چیز اسی کا نام ہے کہ خوشی اور غمی کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں. اور دیکھنے والوں کو بہت میری طرف سے نیک تمنا ہے اس سال کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوشیاں دے. اور بالکل صحیح بات ہے. اکنالج آپ نے کیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں جہاں اگر انسانیت کے طور پہ بھی دیکھیں تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے. وہاں کی جو صورتحال ہے، معصوم لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. تو ان کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ جو نیا سال شروع ہے ان کے لیے آسانیاں ہوں. خدا رب کریم آسانی کرے. میں ٹریڈیشنلی بھٹی صاحب ہم لوگ میں بچوں کو لے کے جاتا ہوں نیو ایئر نائٹ پہ. مطلب بچوں کی جو نا جی یہی ان کے لیے چھٹیاں ہوتی ہیں، بچوں کے لیے یہی ہوتا ہے. تو میری بیٹی رات کو جو ہے نا وہ she said کہ بابا لیٹس گو. تو پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ کی فرینڈ، اس کی ایک بہت بڑی کلوز فرینڈ ہے جس کے ریلیٹیوز امیڈیٹ فیملی ممبرس جو ہے نا وہ فلسطین میں جن کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا بیٹا میرا دل نہیں کر رہا. تو what do you think کہ میں تو she started realizing کہ نہیں you're right. It's a painful کہ جو کچھ جو انسانیت سوز وہاں پر سلسلہ ہو رہا ہے. انسان ہم پہلے ہیں، مذہب اور باقی چیزیں، ریس اور ایتھنیسٹی وہ بعد میں آتی ہے. تو ایز اے ہیومن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اور میرا میسج بھی یہی تھا. اور لیکن بہرحال زندگی اور دعا ہے کہ اللہ کرے انشاءاللہ اپنی طرف سے جو ہمارے بس میں ہے ہم اس کو آواز بلند کر رہے ہیں، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ. بے شک نہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. کیونکہ یہاں دیکھیں سینیریو سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور ایسی چیزوں پہ بھی آواز بلند کرنا ہی بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے 2023 گزر گیا، 2024 آ گیا. ہم لبرل گورنمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا اچیومنٹ ہے؟ ویسے تو صورتحال انفلیشن کی بات ہوتی رہی ہے، ہاؤسنگ کی بات ہوتی رہی ہے، امیگریشن، بہت ساری چیزیں. آپ ایز این لبرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کیا اچیومنٹس ہیں 2023 میں لبرل گورنمنٹ کے؟ نہیں، بڑا اچھا سوال ہے تھوڑا. تو آپ کو دیکھ کے تو سرائکی نکل لگ میں مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ یہ سال بھی گزرا ہے تیرے پیار کی مانند، آتے ہوئے کچھ اور تھا جاتے ہوئے کچھ اور ہے. جو چیلنجز 2023 میں تھے ہمیں، وہ
کینیڈین اکانومی کے لیے، کینیڈینز کے لیے، ہم سب کے لیے بڑا مشکل سفر تھا وہ سال جو شروعات ہوئی ہیں، کہ اس میں جیسے انفلیشن واز گوئنگ اپ، انٹرسٹ ریٹ اوپر جانا شروع ہو گیا، افورڈیبلٹی کے کرائسس شروع ہو گئے، آپ نے دیکھا پاسپورٹس کے کرائسس شروع ہو گئے، لوگ صبح صبح لائنوں میں لگ رہے تھے، اور ہاؤسنگ کرائسس شروع ہو گئے. ویسے ہی تو یہ جو بگیننگ تھی 2023 کی، وہ کرائسس شروع ہوئی کیونکہ یوکرین وار شروع ہوئی. تو مطلب بہت سارے چیلنجز حصے میں آئے. ابھی کووڈ سے ہم نکلے ہی تھے، اس کے امپیکٹ، ابھی سپلائی چینز کے ایشو چل ہی رہے تھے، لیبر شارٹیجز، تو بہت سارے مسائل کے ساتھ 2023 میں ہم داخل ہوئے. لیکن الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے کہ کینیڈا ریسیشن میں گئے بغیر ہم سافٹ لینڈنگ کی طرف چل پڑے ہیں. وہ جو پیک تھی وہ ہم نے دیکھ لی ہے. آپ نے دیکھا کہ انفلیشن اگر وہ انڈر کنٹرول نہیں ہے تو اٹس آلموسٹ لائک اٹس کلوز ٹو 3%. جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ کا بھی آگے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم ہونا شروع ہوگا، وہ مطلب 2024 میں اٹس ٹرینڈ جو ہے نا وہ ڈاؤن ورڈز نظر آ رہے ہیں. جو آلدو کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں تھا، بینک آف کینیڈا کا مینڈیٹ ہے، لیکن جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اس طرف وہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں، جو انویسٹمنٹس تھیں اکانومی کے لیے، وہ اس کی ریزیلینس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ ہم ریسیشن میں نہیں گئے. ہم نے انویسٹمنٹ جو کی ہیں گرین ٹیک میں، کلین ٹیک کی ٹیکنالوجی میں، اور انڈسٹری میں، اور بہت ساری چیزوں میں، اور جو یہاں کا انوائرمنٹ کریٹ ہوا اس میں جو فارن انویسٹر ہے اس کے لیے ون آف دا ٹاپ ڈیسٹینیشن بن گیا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ واکس ویگن نے جو بہت بڑی انویسٹمنٹ سینٹ تھامس میں جو بیٹری پلانٹس کر رہے ہیں، سٹلینٹس نے یہاں برامپٹن میں بھی کیا ہے. اور تو اس طرح کی انویسٹمنٹس جو ہے نا وہ آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں جاپان، کوریا سے، ہانگ کانگ سے، دوسرے کنٹریز سے. جو انویسٹر ہے وہ آ رہا ہے. امیگریشن کے حساب سے یو بیکم مطلب نمبر 1 ٹاپ ڈیسٹینیشن. تو یہ پروگرس ہے گورنمنٹ کی بیکاز آف دا پالیسیز، ان کی ریزیلینس کی وجہ سے. پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ دیکھیں ڈینٹل کیئر امپلیمنٹ ہونا، یہ ایک مطلب جیسے ہیلتھ کیئر ہے یونیورسل، اسی طرح یہ جو 9 ملین ایلیجیبل کینیڈینز اس سے بینیفٹ لیں گے. ڈینٹل کیئر اس سال جیسے ابھی شروع کیا ہے اس میں سینئرز کے لیے، ٹھیک، دسمبر سے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے. 87 ایئرس سے شروع کریں گے، پھر نیچے آئیں گے، جون تک سارے سینئرز جو ہے نا اس میں کور ہو جاتے ہیں. اسی طرح گریجولی جو ہے نا وہ 2024 ہاں جی اس میں صحیح. تو $10 اے ڈے چائلڈ کیئر، وہ ایک بہت بڑی فیسلٹی تھی جو خواتین یا پیرنٹس بچے کو سنبھالنا پڑتا تھا، وہ چائلڈ کیئر افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور پھر وہ ہماری لیبر فورس میں نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے. تو ان کے لیے ایک فیسلٹی پرووائڈ ہوئی. اس کی وجہ سے 2 فائدے ہوئے. پیرنٹس کو بینیفٹ ہوا، دے اسٹارٹڈ سیونگ منی، اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا ہماری اکانومی میں. لیبر فورس ایڈریس ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. ابھی جو ریسنٹلی دسمبر میں ہماری جو فائنانس منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، کرسٹیا فریلینڈ، ان کی ٹورانٹو میں جو اپنے پروونشل اینڈ ٹیریٹوریل کاؤنٹر پارٹس ہیں، پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے کوئی جو اگلے سال 2024 اور 2025 کے ٹرانسفرز
جو کیے ہیں وہ تقریباً 100 بلین فیڈرل ٹرانسفرز ڈفرینٹ پروگرامز میں پروونسز کو اور ٹیریٹریز کو وہ انہوں نے ٹرانسفرز کا وہ فائنلائز کیا ہے، جس میں 4.8 بلین انکریز ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر. اچھا اس میں انٹاریو کو جو ہے نا وہ 27.451 بلین جو ہے نا وہ ملے گا، جس میں کینیڈا سوشل ٹرانسفرز ہیں، ہیلتھ ٹرانسفر ہے، ایکولائزیشن ہے، امپروونگ ایکسیس ٹو ہوم اینڈ کمیونٹی کیئر، اور دوسرے جو پروگرام اس میں ہے مینٹل ہیلتھ کے جو سروسز ہیں اور ایڈکشن پریونشن کے کینیڈا وائڈ سسٹم آف افورڈیبل ارلی لرننگ اینڈ چائلڈ کیئر، اور سوشل سیفٹی نیٹ اینڈ پبلک ہیلتھ کیئر میں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹس ہیں جو کینیڈا فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. اچھا اب ایک ہوتا ہے پرسیپشن، ابھی آپ بھی ظاہر ہے مارکیٹ میں ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں، مطلب وہ ان کا خیال ہے کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس طرح سے نہیں ڈیلیور کر سکی جس طرح سے کرنا چاہیے تھا، اور ظاہر اس میں اپوزیشن وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں. تو یہ پرسیپشن آپ کو بھی سننے کو ملتا ہے، پھر ظاہر آپ سے سوال بھی لوگ کرتے ہوں گے. یہ بھٹی صاحب جو پچھلا سمر تھا نا وہ میں سمجھتا ہوں اٹ واز بروٹل ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے حوالے سے. دیکھیں حالات تنگ تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، افورڈیبلٹی کے ایشوز ہیں تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو انٹرسٹ ریٹ اوپر گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہے فیکٹ ہے. کیوں گئے ہیں وہ بہت بڑا کوشچن ہے جو ہم لوگ، ایک تو ہماری چونکہ میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے، کووڈ کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا but we forgot about it. کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا بند ہو گئی تھی. کینیڈا از ون آف دوز کنٹریز G7 میں جنہوں نے آؤٹ پرفارم کیا ہے لائف سیو کرنے میں، ویکسینیشن میں، اکانومی کو کنٹینیو رکھنے میں اور لوگوں کو سپورٹ دینے میں. اچھا اس وقت کیا تھا، کرائسس تھے، لوگوں کو اپنے اکانومی، اگر اس وقت انویسٹمنٹ نہ ہوتی تو بہت ساری کمپنیاں بند ہو گئی ہوتی، بہت سارے لوگ جابیں کھو چکے ہوتے، بہت سارے لوگ گھر لوز کر گئے ہوتے. تو آپ کے خیال میں کہ جو سپینڈنگ گورنمنٹ نے کی وہ اس چیزوں کو وہ ضروری تھی، کیونکہ اگر آپ انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کی اکانومی کیسے گرو کرے گی؟ رکتا نظر آتا آپ کو، پہیا آپ کا مطلب بالکل جام ہو جاتا ہے. اور اس وقت چونکہ ایمرجنسی سچویشن تھی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے امپیکٹس آئے، جو انفلیشن ہے اسی کا فنامنا ہے، جو ڈسٹرپشن آئی ہے اس میں سپلائی چینز میں پوری دنیا میں آئی، اور اس میں لیکن چونکہ جو انویسٹمنٹ تھی اس کی وجہ سے جو کنزیومر کانفیڈنس بھی رہا، آپ کی اکانومی بھی چلتی رہی، آپ کی جابز بھی سیکیور رہی، آپ کے گھر بھی بچے رہے، تو دیز ور دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ، وہ انویسٹمنٹ تھی. اچھا اس کے بعد ابھی ہم ریکوری کی طرف چلے ہیں، ہماری جو اکانومی آؤٹ پرفارم کر رہی تھی، یوکرین وار، اچھا اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں ہوا ہے. صحیح، کیونکہ گرینز بھی اور آئل رشیا کے ساتھ، وہ پھر جب آپ پابندیاں وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ چیزیں ایک دم سے پرائسز بڑھی اور اس کا امپیکٹ آیا، تو انفلیشن بڑھی ہے. اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بینک آف کینیڈا کا ہمارے ہاں اس کا مینڈیٹ ہے کہ انفلیشن کنٹرول کرنی ہے اور انٹرسٹ ریٹ کو اس کے اکارڈنگلی انہوں نے وہ کرنا ہے، اس میں گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. اس میں کیا کیا کہ وہ انٹرسٹ ریٹ ریپڈلی بڑھنا شروع ہو گیا، لوگوں نے پین فیل کیا، میں نے بھی کیا، اس میں بھی شامل ہوں. گروسری پرائسز، ابھی آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے گروسری جو چین جو بگ 5 ہے ان کو بلا کے ان کو کہا کہ اسٹیبلائز کرو، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلائز ہونا شروع ہو گئی. اچھا ہوا کیا ہے سمر میں، وہ جو ریالٹیز ہیں مشکل وقت کی اس کو ایکسپلوئٹ کرنا شروع کر دیا اپوزیشن نے.
صحیح. اچھا لیکن ابھی آپ جب دیکھیں جو انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے ہاؤسنگ کے مسائل ہوئے, افورڈیبلٹی ہاؤسنگ کی کم ہے, تو جیسے ابھی مارگیج کے کچھ آپ کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ چیزیں, تو یہ تھوڑا دیر نہیں ہوگی, پہلے کر لیتے؟ پچھلے سال کتنا لوگ جو ہیں وہ دیکھیں always there's always two thoughts ہوتی ہیں, opinions ہوتی ہیں. آپ نے کیا ہے تو کیوں کیا ہے, تو بھی کیوں کیا, نہیں اگر نہیں کیا تو, اگر کیا ہے تو پہلے کیوں نہیں کیا. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کیوں کیا ہے یا پہلے کیوں نہیں کیا یا اب کیا ہی کیوں ہے. تو ہر چیز کا ایک اپنا ٹائم ہے, اس میں آپ یو ڈونٹ جمپ انٹو, کیونکہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں یہ رش میں نہیں بنتی. صحیح ہے. یہ ویل تھاٹ ہوتی ہیں, پورا ڈیٹا ہر جگہ پورے ملک سے چیزیں جو ہے نا وہ اینالائز کر کے پھر وہ ہوتی ہیں, اور اس میں آ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کچھ چیزیں ایسی یوں, مطلب بیسیکلی آپ نے گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گاڑی سیفلی منزل تک لے کے جانی ہے آپ نے, کہیں پہ کریش نہ ہو. اب گورنمنٹ کے تھاٹ ہے کہ چیزیں ہم ریسیشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں, ہم سافٹ لینڈنگ میں آ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اگر آپ کوئی بھی اکانومسٹ ہیں ان کے آپ ریویوز دیکھ لیں تو یو ول فائنڈ دیٹ کہ وہ ہر ایک کی یہی رائے ہے, اور کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ روڈ ٹو ریکوری, اور پھر انفلیشن کے نمبرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں 8% پہ چلے گئے تھے, اور پھر آپ کو دیکھیں یہ بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا. G7 میں کینیڈا ٹاپ 3 میں ہے, جس کی جی ڈی پی کی گروتھ سب سے بہتر ہے, جو ڈیٹس ہیں وہ لوئسٹ ہیں, اور اکانومی کی گروتھ جو ہے نا وہ بہتر ہے. یہ ہمیں اس کو ڈیو ٹو دیز میجرز جو گورنمنٹ اگر آپ ان کے ساتھ کریں تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے ہم دیکھیں تو ریشو بڑھ رہی ہے ڈیٹ کی. اگر اوور آل نہیں اوور آل دیکھیں وہ تو مہنگائی بڑھی ہے. اگر آپ کمپیئر کریں گے یورپ کے, اگر آپ دیکھ لیں یا ساؤتھ آف دا بارڈر دیکھ لیں, کہیں پہ انٹرسٹ جو ہے نا آپ کا 10% ہے, کہیں پہ 14% ہے, یہاں ہمارا تو 8% تک نہیں گیا. مطلب انفلیشن 10% گئی ہے, 14% پہ بھی گئی ہے. جیسے ابھی ٹرکی کا میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ ان کا پتہ نہیں وہ تو بہت زیادہ. تو مطلب ہم ایز کمپیئر ٹو, میں G7 سے کروں گا, اس میں ہمارا جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ چونکہ آپ میجرز جو کرتے ہیں, آپ کی بینک کی کریڈٹ ریٹنگ بیٹر کیسے ہوتی ہے, جب آپ کا لین دین وہ صحیح ہوگا اس کے ساتھ, وہ تبھی اپروو کریں گے کہ یار یہ ان کی افورڈیبلٹی بھی ہے, یہ اپنے چیک اینڈ بیلنس صحیح رکھ رہے ہیں. تو وہ سمپل سی بات ہے کہ گھر میں میرا کریڈٹ ریٹنگ جب ہی صحیح ہوگا جب میرے پہ لون کم ہوگا اور میں اپنا جو حساب ہے وہ صحیح رکھ رہا ہوں گا. اسی طرح ملکوں کا بھی ہوتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اچیومنٹس ہیں. اچھا شفقت صاحب, آپ اکثر اوقات کیونکہ جو اچھائی ہوتی ہے, مطلب آپ بہت اچھے کام کریں تو اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا, کوئی ایسا کام ہو جائے جو نہیں ہو رہا ہوتا ہے یا کس کی کمٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ ہو, تو پھر اس پہ سوال بہت ہوتے ہیں. آپ کے آفس میں ہی مجھے یاد ہے جب جو ہیں ایک اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان میں امیگریشن کے حوالے سے جو آفس جو ہیں وہ جلد کھل جائے گا, ڈیٹ نہیں دی گئی تھی, پھر ظاہر اس پہ آپ کو سوال بھی سبھی لوگ کرتے ہیں جی کب آفس کھولے گا, کب آفس کھولے گا, تو اس کی کیا کوئی اپڈیٹ ہے اس کی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بھٹی صاحب, اس میں بھی تھوڑا سا میں آئی گو بیک, پچھلی گورنمنٹ میں جانا بہت ضروری ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے, لوگوں نے بھی دیکھا ہے, اور جو لوگوں نے ان سے سفر کیا ہے وہ بھی وٹنس ہوں گے جو ہمارے سننے والے. پاکستان اور سعودی عرب, یہاں سے جو بچوں کی اسپانسرشپ کے جو کیسز ہوتے تھے نا وہ 3 سے 4 سال لگتے تھے اس کو, اسپانسرشپ کے کیسز میں. اچھا پھر سٹیزن شپ کی کلاسیفیکیشن ہو گئی تھی آلموسٹ A کلاس اینڈ B کلاس, اور اگر آپ ریفیوجی تھے فرام سرٹن کنٹریز تو آپ کو وداؤٹ جوڈیشل ریویو آپ کو ڈیپورٹ کر سکتے تھے, اور آپ کی سٹیزن شپ جو ہے نا وہ گوئنگ وداؤٹ جوڈیشل ریویو کوئی بھی آفیشل جو ہے نا وہ ریویو کر سکتا تھا. تو ہماری گورنمنٹ نے آ کے وہ چیزوں کو ختم کیا, اور جو کووڈ سے پہلے جو اسپانسرشپ کا وہ تھا ڈیوریشن, وہ میکسیمم 12 مہینے تھی. کہیں پہ کراچی سے یا پاکستان سے 4 مہینے سے بھی لوگوں نے ان کی اسپانسرشپ ہوئی ہے, اسپاؤسل اسپانسرشپ. اور جو ویزا کا ایشو تھا پاکستان سے وہ بہت ہی ٹائم ٹیکنگ تھا.
اور ریجیکشن بہت زیادہ تھی. آپ نے دیکھا اوور دا ٹائم کووڈ کے بعد ایک ٹائم پہ یہ ہونے لگ گیا جی 700 دن ہو گئے ہیں. وہ لکھا ہوتا تھا ویب سائٹ پہ لکھا ہوتا تھا ظاہر اس پہ اوپر رائٹلی بٹ ٹھیک ہے بیک لاگ ہو گیا جو. لیکن چونکہ یہ چیزیں پش کر کے سارے جو کولیگز ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا اور ہمارے IRCC نے اس پہ کام کیا, وہ چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں. باقی جہاں تک وہ بات ہے ہماری اناؤنسمنٹ کی, وہ کینیڈا کی ایک انڈو پیسیفک اسٹریٹجی اناؤنس ہوئی تھی لاسٹ ایئر بالکل 2023 میں, نو 2022 میں غالباً نومبر میں وہ ہوئی تھی. تو اس میں ہماری جو فارن منسٹر ہے میلانی جولی, اس نے جو پیپل ٹو پیپل ٹائز کو انہانس کرنے کے لیے انہوں نے ایلوکیشن کی تھی فنڈز کی 4 اسٹیشنز کے لیے. اس میں فلپینز کا تھا منیلا, پاکستان کا اسلام آباد اور چندی گڑھ اینڈ نیو دہلی. تقریباً $75 million if I'm not mistaken وہ ایلوکیٹ کیے تھے. وہ اسٹریٹجی جو پالیسی تھی وہ اناؤنسمنٹ تھی. اب جیسے پالیسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد امپلیمنٹیشن میں چونکہ اٹس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں. گلوبل افیئر نے فنڈ ایلوکیٹ کرنے ہوتے ہیں, اپروول دینی ہوتی ہے, پھر IRCC اپنا جو ہے نا وہ کام کرتی ہے. اس میں ابھی جو لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے وہ میں چونکہ سٹیزن شپ کمیٹی میں بھی بیٹھتا ہوں اتفاق سے, تو وہ میں آلویز یہ کوشچن میں پوچھتا ہوں جب بھی منسٹر آتا ہے یا ڈپٹی منسٹر آتے ہیں, I ask them کہ کیا ہوا. تو ابھی ریسنٹلی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو کچھ لوگوں کے ویزوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, تو وہ دیر ان پروسیس. مجھے یاد پڑتا آپ کا کوشچن تھا وہ ہمارے پاس ہے یوٹیوب پہ ہے, تو میرے خیال میں وہ ہم اپنے ناظرین کو یہ ابھی لاسٹ منتھ ہی ہوا ہے, ان کو دکھا بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے بات. Many of my constituents of Pakistani origin constantly ask me for the updates on the issue of enhancing visa processing capacity in Islamabad, Pakistan, which was announced last year under Canada's Indo-Pacific strategy. Can you please confirm that the visa processing currently is being done in Islamabad? Deputy Minister. Thank you very much for that question. And in fact, having a greater footprint in Islamabad has been a priority of the government, and as you noted, a commitment in the Indo-Pacific strategy. We are able to confirm that interviews, which was an irritant for the Pakistani government, that interviews were being conducted out of Islamabad, can in fact now be conducted in Islamabad. We are continuing to look to expand our footprint. We've got candidates who are ready to be deployed to Islamabad. We are working with the government to get the visas complete so that they can arrive and increase our footprint. And so that's a conversation that we continue to have. I think potentially, given the caretaker government, it perhaps got a few delays in getting the conversations that we needed to have. But I think we are on track, and we're quite proud to expand our team there. Honourable Member. So you're saying you have some pending visas for IRCC official who would be working in Pakistan. There's currently you're waiting for that from Pakistani government. Yeah. Can you confirm that, please? That is the case. That is the case, absolutely. And so we hope that we get answers on those very soon. Thank you. Thank you so much. اچھا, یہ ہم نے دیکھ تو لیا, لیکن پھر بھی لوگوں کا سوال ہے کہ کب تک ہو جائے گی یہ بات. تو پھر ہر وقت دیکھیں اس میں دیکھیں اگین اس میں جیسے ابھی ڈپٹی منسٹر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ویزوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, جو لوگ وہاں پہ جا کے جنہوں نے انٹرویوز وغیرہ کرنے ہیں تو وہ گریجولی انکریز کریں گے. اب چونکہ ان کا یہ تھا کہ جب انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے تو مے بی مسائل تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بٹ دے آر ان پروگرس کہ وہ چیزیں کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ اٹس دیئر. تو وہ ہاں جی اس میں جو ہے نا وہ آئی ہیو نو ڈاؤٹ تو وہ چیزیں جو ہے نا امپروو ہو رہی ہیں پروسیس اس میں امپلیمنٹیشن کی طرف. اچھا, ابھی آپ نے اسٹارٹ میں ہم نے اس پہ بات بھی کی. دیکھیں مطلب ممبر پارلیمنٹ آپ ہیں, تمام کمیونٹیز کے لیے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے ممبر ہیں, لیکن ایز این مسلم لوگ ظاہر ہے بہت سارے آپ اس حوالے سے, کیونکہ ابھی جو غزہ کے حوالے سے بات ہو رہی,
प्रेशर होता है ना, मतलब एक ज़ाहिर है अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का प्रेशर है, अब गवर्नमेंट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो देखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जब आपको मौका मिलता है तो आप गवर्नमेंट तक, प्राइम मिनिस्टर तक, फॉरेन मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं ये बातें, भी ये फीलिंग है हमारे लोगों की? देखें भट्टी साहब, एक चीज़ जो ब्यूटी है ना लिबरल पार्टी में, उसमें साइलेंस नहीं है, ओके, अपॉर्चुनिटी है, फ्रीडम है टू स्पीक आउट। हमारा एवरी वेंसडे नेशनल कॉकस होता है, ओके, जिसमें सारे एमपीज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, सारे मिनिस्टर्स होते हैं, एंड वी डू आस्क कि हम क्या सुन के आ रहे हैं, जो फीडबैक होती है वो हमने वहाँ पर देनी होती है। और फिर जैसे 905 का हमारा कॉकस है, उसकी भी मीटिंग एवरी वीक होती है। फिर ओंटारियो का कॉकस है, उसमें होती है। तो जो इश्यूज हम सुनते हैं वो वहाँ पर जाते हैं और लीडरशिप तक जाते हैं। ओके, फिर वो डिसाइड करते हैं कि किस किस तरह चीज़ों को आगे लेके चलना है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट हो, जो भी इश्यूज हम ग्राउंड से आप हमारे तक पहुंचाते हैं, या कंस्टिट्यूएंसी, या मैं डोर नॉकिंग पे जाता हूँ महीने में एक मरतबा वीकेंड पे, आई गो इन ब्रैम्पटन सेंटर फॉर डोर नॉकिंग टू गेट देयर फीडबैक कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, मुझे इलेक्ट किया है, कि वो व्हाट दे आर थिंकिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझे वोट देना है तो मैं इलेक्ट होना है। तो वो उनकी जो फीडबैक है वो मैं लेके हम लोग इसी तरह सारे कॉलीग्स इस तरह करते हैं और वो बातें पहुंचती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो आप बात हमसे कर रहे हैं और अगर वो रीजनेबल है, ऐसा नहीं होता कि वो आगे ना जाए। सही है। तो ये बातें गजा के हवाले से जो लोगों की फीलिंग्स थी वो वहां तक पहुंची। जी जी, और ये फीलिंग्स भी हैं। और देखें, इसमें बहुत सारे हमारे जो कॉलीग्स हैं जिन्होंने उसमें मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी का इशू है। बिल्कुल ठीक। और कनाडा फर्स्ट कंट्री था जिसने ह्यूमैनिटेरियन के लिए जो अनाउंसमेंट की थी, सही, वो कनाडा इज़ द फर्स्ट कंट्री। ठीक। जो बॉम्बिंग हुई थी वहाँ पर क्या कहते हैं हॉस्पिटल पे, प्राइम मिनिस्टर ने हाउस ऑफ कॉमन में, वहीं पे मैं था कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना और ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सही। तो वो ये चीज़ें जाती हैं। और मेरा तो खैर डे वन से ये है, मेरी स्टेटमेंट भी 18th को मैंने अपनी स्टेटमेंट जो की थी उसमें सीज फायर के लिए, और उसके लिए मैं स्टैंस मेरा है बड़ा क्लियर होता है फ्रॉम द डे वन। अब आगे 2024, अब डे बाय डे जो हैं हम क्लोजर टू द इलेक्शंस जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल हैं अभी। अब 2024 क्या देख रही है गवर्नमेंट? और अगर मुख्तलिफ पोल्स गो के वो उस तरह से तो नहीं है, लेकिन वो दूसरी पार्टी की, लास्ट ईयर तो उनको बहुत जो है आपकी अपोजिशन को, कंजर्वेटिव को उनके नंबर्स बहुत बता रहे थे। तो अभी तैयार है लिबरल भी, मुकाबला जाहिर होगा, या अभी कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं? क्योंकि 2024 भी है और फिर 25 है, तो स्ट्रेटजीज चेंज हो रही हैं, इलेक्शन को भी जहन में रख रहे हैं? देखिए भट्टी साहब, मैं जब पोल, जो एक्चुअल पोल है ना, ऑनेस्टली दैट इज एट द डोर। जब आप डोर नॉकिंग पे जाते हैं ना, या फिर ऑन द पोलिंग डे जाहिर है, हाँ वो होता है। आप अगर देखें कि 2015 में लिबरल पार्टी वाज थर्ड पार्टी, 37 सीट्स थी। हम इलेक्शन से 6 वीक पहले तक थर्ड पार्टी थे। हम पोल्स में आगे नहीं थे, एनडीपी थी या कंजर्वेटिव थे। आखिरी 3 वीक में चेंज हुए पोल, और पांसा पलट गया। मतलब आई डोंट थिंक लिबरल पार्टी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी स्ट्रांग मेजॉरिटी एट द टाइम। तो बात यह है कि ये पोल्स, ओपिनियन, जब इलेक्शन मोड में आप जाते हैं तब सही पता चलता, क्योंकि लोग अभी तो लोग क्राइसिस में हैं, अभी निकल रहे हैं इंशाल्लाह। आप उसको एक्सप्लॉइट करके कितनी देर तक चीजों को चला लेंगे? फॉर एग्जांपल अभी तो अपोजिशन जैसे, मतलब वो हाउसिंग का है, अभी सितंबर से अब तक जो मेरे पास अभी नंबर हैं, जो अनाउंसमेंट की हैं, अबाउट 14 अनाउंसमेंट्स की हैं सितंबर से 16 जो हाउसिंग एक्सेलरेटर फंड की जो एग्रीमेंट है वो 16 की हैं अक्रॉस द कंट्री। ओके। और जिसमें 380
ہاؤ ہومز جو ہے نا وہ بننے جا رہے ہیں. 380 only 380 300 آلموسٹ 4 لاکھ 3,80,000 جی. تو یہ مطلب سپٹمبر سے اب تک اوکے اتنا مطلب اگریسولی اس کو ہم کر رہے ہیں سٹیز کے ساتھ اکراس دا کنٹری. تو آپ کی انفلیشن از کمنگ ڈاؤن, انٹرسٹ ریٹ بھی ہوپ فلی it will start coming down. کہہ رہے ہیں بالکل. انویسٹمنٹ فارن انویسٹمنٹ آپ کی آ رہی ہیں. تو اس سال میں you will start seeing results. ٹھیک ہے. تو پھر ان کے پاس کون سا ایشو ہوگا؟ ابھی تو ایکسپلوئٹ جو دیکھیں اب اگر ہمارا کام ہے لوگوں کو ہوپ دینا اور ان کو برائٹ سائڈ اور حالات کو سنبھالنا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہنا شروع کر دیں کینیڈا از بروکن. اور میرے بچے میرے سے پوچھتے ہیں کہ بابا یہ ہاؤ یہ کس طرح ہے, مطلب ہمیں تو کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. ہاں چیزیں مشکل ضرور ہیں, بٹ کہنا کہ کینیڈا از بروکن آئی تھنک دیٹ از ایکسپلوئٹنگ دیٹ. جیسے ساؤتھ آف دا بارڈر جو رائٹ ونگ پلے بک ہے ٹرمپ کی, چیزوں کو ایکسپلوئٹ کر کے آپ لوگوں کو اینگری کر کے لوگوں کو ڈیوائڈ کر کے غصہ دلا کے آپ جو ہے نا وہ بیسیکلی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل فریڈم کانوائے تھا, اب وہ اس میں پیئر پولیو اور یہ بہت سارے اپوزیشن کے کنزرویٹو ایم پی دے ور سپورٹنگ آٹھواں والا جو تھا. اب کیا تھا کہ ان کو انسائٹمنٹ ہو رہی تھی, غصہ دلا رہے تھے لوگوں کو. ایسے نہیں چلتا. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ مسائل حل کریں گے کیسے. ٹھیک. تو آپ یہ تو کہنا کہ ہاں جی ہم یہ بھی غلط ہے. اب جتنے بھی ہم نے فال اکنامک سٹیٹمنٹس میں جو بھی میجرز لیے ہیں, جس میں مارگیج کا ایک چارٹر آف مارگیج ہے, جس میں لوگوں کو ریلیف ہے, یہ ڈینٹل کیئر ہے, دوسری بہت ساری جو ریلیف میجرز ہیں, اس میں ہر ایک کے اگینسٹ ووٹ کیا ہے انہوں نے. اچھا صحیح ہے. جتنے بھی میجرز ہیں ادھر سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے, ہاؤسنگ جیسے یہ ہاؤسنگ کا ہے یا ڈینٹل کیئر کا ہے, لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے نا. ایک طرف تو کہتے ہیں یہ غلط ہے, صحیح مطلب وہ ان کو یہ چیزیں دو, دوسری طرح سے ووٹ اس کے مخالفت میں ڈالتے ہیں. تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا بیسیکلی ٹو گین پاور. تو آپ کے خیال میں 2024 جو ہے یہ چینجنگ ایئر ہو سکتا ہے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ اور مطلب اب تو پرسیپشنز کی بات ہو رہی ہے, تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی نہیں الحمدللہ دیکھیں پرسیپشن بھی ابھی دیکھیں آپ ٹورڈز دی اینڈ آف 2023 چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں. لوگوں نے رزلٹ دیکھنا شروع کر دیا ہے, اور انشاءاللہ جو فرسٹ کوارٹر ہے میں ایم ہوپ فل کہ اس میں چیزیں اور بہتر ہوں گی. ہم بھی ہوپ فل ہیں, اور ظاہر ہے کینیڈا ہمارا ملک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ بہتر سے بہتری کی طرف جائے. بہرحال یہ کوشچن کچھ میرے ذہن میں تھے, میں نے آپ سے پوچھ لی, کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیں دی اینڈ تو موسٹ ویلکم. دیکھیں ہمیں جو ہے نا ہوپ اینڈ ہارڈ ورک, کینیڈینز جیسے کووڈ کی سچویشن ہوئی, ہاؤ کینیڈینز دے کیم ٹوگیدر ٹو سپورٹ ایچ ادر, اسی سے ہمارا سلسلہ آگے چلا. اور جب بھی کوئی مشکل ٹائم ہوتا ہے وی کم ٹوگیدر, ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا نہیں شروع کر دیتے, ہم وی کم ٹوگیدر اینڈ وی فیس اٹ. وہی ہوا, تو اس کی وجہ سے ہم نے مشکل ٹائم گزارا. اور یہ انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ والا جو مشکل ٹائم تھا, یہ بھی الحمدللہ we're just passing it through, and انشاءاللہ ہم روڈ ٹو ریکوری کی طرف ہیں. صحیح. things are good. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے سینئرز کے لیے اپنی سروسز کاٹ دیں. جیسے فار ایگزامپل ہمارے بچوں کے لیے جو ہم نے سروسز پرووائڈ کی ہیں ان کو ہم کاٹ دیں. ہم نے یہ چیزیں آگے لے کے چلنی ہے کٹ کیے بغیر. whereas opposition votes, they have voted, all the measures were taken in COVID against. اور ابھی بھی جو فعال اکنامک اسٹیٹمنٹ میں جو بھی میجرز گورنمنٹ نے لے کے آ رہے ہیں ان کے اگینسٹ ووٹ کیا ہے. تو امیجن کہ what they will do if they have a power. صحیح. تو ہمیں ہوپ فل رہنا ہے,
ہمیں پازیٹیولی کام کرنا ہے, جو حالات ہوتے ہیں ان کو ہم نے فیس کرنا ہے اور آگے چلنا ہے, اور انشاءاللہ آئی سی اے برائٹ فیوچر انشاءاللہ کینیڈا کا, اور I see that in inshallah 2025 I see Justin Trudeau becoming a prime minister for another 4 years inshallah. alright, thank you very much شفقت صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اور کوشش کریں گے نیکسٹ بھی آپ سے جو ہے اپڈیٹس ہیں وہ لیتے رہیں. جی بہت شکریہ بھٹی صاحب, اور دیکھنے والوں کو اگین میری طرف سے بہت بہت 2024 کی نیک تمنائیں اور خوشیاں مبارک ہوں. تھینک یو ویری مچ. جناب شفقت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ممبر پارلیمنٹ ہیں برامپٹن سینٹر سے, اور کہتے ہیں روڈ ٹو ریکوری ہے کینیڈا, اور یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ ریگولرلی ان سے ہم بات کرتے رہا کریں, اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی کویشچن ہو تو ضرور آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا, ظاہر ہے وہ کویشچنز بھی ہم ان سے ضرور آسک کریں گے. کینیڈا ہمارا اپنا ملک ہے, اور اس کے لیے بھی کوشش کرتے رہا کریں, اس کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہا کریں, اور پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہا کریں جہاں جہاں جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے. اور ابھی تو خیر الیکشن تھوڑا دور ہی ہیں, کیونکہ این ڈی پی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ شراکت میں ہم کہیں گے ہے, اور لیکن کنزرویٹو گورنمنٹ جو ہے ایز این اپوزیشن جو ہے ان کی مختلف چیزوں کو جو ہے ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. اپوزیشن کا کام ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی انہوں نے بھی ظاہر ہے رہنا ہوتا ہے خبروں میں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی نشاندہی ضروری ہوتی ہے, لیکن لگتا ہے ایسی ہے کہ شاید چیزیں تھوڑی سی بہتر بہرحال ضرور ہو رہی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ کینیڈا کی